فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ الرحمن وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہنستا تو روز ہوں مگر خوش ہوئے زمانہ ہو گیا ہے یار، بگڑ گئی تو آفت جیسی ہوں ورنہ بہت اچھی ہوں میں۔ معجزات کی تلاش، اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دیں گے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے پر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں حد سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ آرام دہ قبریں، اللہ کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ تہجد میں کی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ عورت کا حسن، خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنا حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا اور سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی چلی جائے گی۔ مرد محنت اور کمانے سے نہیں تھکتا، اسے تو گھر کی عورتوں کے رویے ہی تھکا دیتے ہیں۔ خاموشی سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ معافی تو غلطیوں کی ہوا کرتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ بیوی کی نسلیں، شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمات سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کے تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے عمر گزر جاتی ہے۔ معیار سے جو گر جائیں ایک بار، ہم پلٹ کر اسے دیکھا نہیں کرتے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نصیب پر رشک، جس محبت کی وجہ سے تمہارا اتنا دل ٹوٹ گیا ہے، یقین کرو تمہارا رب تمہیں اتنی پاکیزہ محبت سے نواز دے گا کہ تم اپنے نصیب پر رشک کرو گے۔ باتوں کے پاسدار لوگ تھے، وعدوں سے پھر گئے اور نظروں سے گر گئے۔ میرا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں ٹائم پاس کے لیے فیشنیبل محبوبہ اور نکاح کے لیے دیندار لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنو پیاری لڑکی، کسی کم ظرف پر اپنی محبت نچھاور نہ کرنا۔ جو تمہاری توجہ پانے کے لیے آسمان جیسی کوشش نہیں کر سکتا، وہ تمہارا آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ معجزے ہر کسی کو راس نہیں آتے، اور تمہاری محبت تو معجزاتی ہے۔ اگر بہو کچھ بولے تو کہا جاتا ہے کہ زبان دراز اور بدتمیز ہے، اور اگر بیٹی کچھ کہے تو کہا جاتا ہے کہ صاف دل کی ہے، دل میں کوئی بات نہیں رکھتی۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اپنی شخصیت کی تجھے کیا مثال دوں؟ لوگ جلتے ہیں جہاں ہمارا ذکر آتا ہے۔ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، پاس ورڈ ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے بھروسہ۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنائے، کیونکہ حور شیطان کو نہیں ملتی۔ میرے نرم لہجے کے قابل نہیں ہیں یہ ایرے غیرے لوگ۔ جب عورت کا دل مرد سے بھر جاتا ہے نا تو وہ یہ 3 کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے،
اس کی بات ماننا چھوڑ دیتی ہے۔ جب اللہ پر یقین پختہ ہو تو نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے اور نہ ماضی کی ڈپریشن، کیونکہ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ ہم درد نہیں بن سکتے تو سر درد بھی مت بنو۔ عورت صرف اسی مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کی کہے بنا اس کی بات سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے۔ وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے اللہ لاحاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کو میکے بھیجتے وقت تمام ضروریات کے پیسے اپنی بیوی کو مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد بیوی کا اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شوہر کی غیرت پر سوال یا نشان ہے۔ میں خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو بہتر ہے چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا، آپ ہر کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں پر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے ساتھ اچھا بننے کے لیے میں نے اپنا بہت کچھ گنوایا۔ ماں کے بعد صرف ایک بیوی ہی مرد کا خیال سب سے زیادہ رکھ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ من پسند شخص سے دھوکہ کرنے کے باوجود بھی اسے چاہتے رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں مجھے اس نگر میں پہنچا دیا۔ میں رک سکوں نہ میں بڑھ سکوں، نہ دل کی بات سمجھ سکوں۔ اے تجھے کیا کہوں، تو نے کیا کیا، مجھے منزلوں کی خبر تو دی پر راستوں کو الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا پتہ یہاں کس نے کس کو گوا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ ایک عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ کی رضامندی کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ برے عادات ہوں، برے خیالات ہوں یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں فرق بہت ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی گرفت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات ہوتے ہیں۔ اس مہنگائی اور بے روزگاری کے دور میں بھی اگر آپ کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں تو الحمدللہ کہیں۔ مت سوچو تم اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے یہ زندگی اگر تمہیں دی ہے تو تمہارے حق میں بہتر ہی لکھ کر دی ہے۔
ہم سفر خوبصورت یا امیر نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت، احساس اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا ہو آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستانی عورت خود شوہر کے ساتھ الگ رہنا چاہتی ہے اور بھائیوں کو ایک ساتھ والدین کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھتی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے قسمت میں یہی ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہے اور مرد ایسی عورتوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ آئیے اپنائیے، مطلب نکالیے، کھیلیے، چھوڑ دیجیے، توڑ دیجیے، درد دیجیے اور ثواب لیجیے۔ ملنے کا مزہ اکثر انتظار کے بعد ہی آتا ہے۔ کہاں کہاں سے اکٹھا کروں تجھے اے زندگی، جہاں بھی دیکھتی ہوں تو بکھری ہوئی ہی نظر آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر گھر خراب کرنے میں نند کا کردار ساس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ساس بہو کو بیٹی سمجھ سکتی ہے اگر نند اپنی ماں کو غلط بٹیاں نہ پڑھائے تو۔ اگر تمہیں کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ قوم اب کتابیں نہیں کھولتی۔ جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ناکام ہونے کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر شخص کی اپنی کہانی ہے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو، آپ ایک کتے سے زیادہ اچھا نہیں بھونک سکتے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے پاگل پن کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ جب اسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ آج کل محبت وہ ہے جو عورت کو امیر مرد سے ہوتی ہے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہوتی ہے۔ ایک اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں، خواہشات کا خیال رکھتا ہے، لیکن کبھی آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان ہو اور آپ کو خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، وہاں طبیب کیا ہی کرے جہاں تیری گفتگو ہی شفا ٹھہرے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔